अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। आमना बिन माँ बाप की बच्ची थी। उसके बचपन में ही उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। वो अब गांव में ही अपनी दादी के साथ रह रही थी। आमना की उम्र 10 साल थी। उसकी दादी बहुत खुदगर्ज खातून थी। वो आमना का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी, इसीलिए आमना बहुत ही कमज़ोर बच्ची थी। वो सिर्फ 3 जमातें पढ़ी थी क्योंकि उसके बाद उसकी दादी ने उसे घर बिठा लिया और उससे घर के काम करवाने लगी। दादी खुद तो रोज़ अपनी सहेलियों के घर चली जाती थी और वहाँ से खूब पेट भर कर खाना खाती, लेकिन घर आकर वो बेचारी आमना को खाना ही नहीं देती। आमना जब भूख से निढाल होती तो खुद ही बेलन उठाकर रोटी बनाने लगती। उसे रोटियां बनानी नहीं आती थी, इसीलिए उससे जली हुई खराब या कच्ची रोटियां बनती थी। भूख मिटाने के लिए वो मजबूरन ये रोटी खा लिया करती थी। एक दिन आमना सुबह देर से उठी तो दादी ने आमना को डांटना शुरू कर दिया। वो आमना को बुरा भला कहकर बेलन उठाकर अपनी दोस्त के घर खाना खाने चली गई। बेलन वो इसलिए लेकर गई थी ताकि आमना रोटियां ना पका सके और यूं वो भूखी रहे ताकि उसे सजा भी मिल जाए। आमना रोने लगी। उसे बहुत भूख लग रही थी। अब तो वो रोटी भी नहीं पका सकती थी। उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी पॉकेट मनी से बेलन खरीदना हूं। आमना ने अपने आंसू साफ किए और अपनी मिट्टी के गुल्लक तक आई, और ये गुल्लक उसने दादी से छुपा कर रखा था क्योंकि दादी अगर देख लेती तो उससे सारे पैसे ले लेती। आमना और दादी बहुत गरीब लोग थे। आमना ने गुल्लक से चंद पैसे निकाले और बाजार चली गई। वो बाजार का खाना अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने बेलन खरीदने का सोचा। मौसम काफी ठंडा था, काफी सर्दी हो रही थी। उस वक्त कुछ दुकानें बंद भी थीं। उसे कहीं से बेलन ना मिला। वो बेलन की तलाश में हर दुकान में गई, लेकिन किसी के पास भी बेलन नहीं था। भूख से आमना की तबीयत भी खराब हो रही थी। वो मायूसी से एक बाग में गई और वहां बैठ गई। वहां उसने देखा कि एक औरत के पास बड़ा सा थैला है जिसमें चंद चीजें हैं और वो उन्हें बेच रही है। क्या आपके पास बेलन है? आमना ने एक आस से पूछा। हाँ, उस औरत ने हाँ में सर हिलाया और अपने थैले से बेलन निकालकर उसे दिया। आमना बहुत खुश हुई। आमना ने उसे पैसे दिए और अपने घर को चल दी। आमना को रोटी गोल बनानी नहीं आती थी, लेकिन इस नए बेलन से जैसे ही उसने रोटी को बेलना शुरू किया तो वो खुद ब खुद ही गोल होती गई और पक गई। अब रोटी निहायत नरम गरम थी। ऐसा लग रहा था जैसे तवे से उतारी हो। ये देखकर आमना हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इस बेलन से सालन मिल सकता है? आमना ने हैरानी से सोचकर बेलन को बेला तो उसके सामने उसका मनपसंद खाना आ गया। वो बहुत खुश थी कि उसकी भूख मजीद जाग गई थी। वो जल्दी से खाना खाने लगी। उसने ये बेलन छुपा दिया कि कहीं उसकी दादी की निगाह उस पर न पड़ जाए। उसने खूब पेट भर कर खाना खाया। शाम को दादी आ गई। उन्होंने आमना को सिर्फ एक सूखी रोटी दी जो वो अपनी दोस्त के घर से लाई थी। आमना ने उनसे रोटी ले ली मगर खाई नहीं और उसे किचन में छुपा दिया। अब दादी रोज ही घर से अपनी सहेलियों के घर चली जाती और आमना की फिक्र किए बिना शाम को या रात को वापस आती। आमना उस बेलन से ही अपना खाना खा लिया करती। ये बात उसे परेशान करती थी कि ये बेलन कैसे उसे खाना देता है। हो सकता है अल्लाह ने उसे मेरी मदद के लिए भेजा हो, आमना ने सोचा और वो मुतमईन हो गई। वो सोच रही थी कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे उसके घर के हालात अच्छे हो जाएं। उसने उस बेलन से मदद लेने का सोचा। वो सोच रही थी कि अपनी एक दुकान खोले। यूं वो घर की पिछली साइड पर खाने की दुकान खोलकर बैठ गई। वो बेलन से ही खाना बनाती थी और खाना इतना मजेदार होता कि लोग बार बार आते। आमना ने खानों की कीमत भी मुनासिब रखी थी। सबको अपना मनपसंद खाना मिल जाता। सब लोग आमना से बहुत ही खुश थे। दादी को इस बारे में अभी तक कोई खबर नहीं थी। आज वो अपनी सहेली के घर में थी।
ان کی سہیلی نے بتایا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں کوئی کھانے کی نئی دکان کھلی ہے جس میں ایک چھوٹی بچی اس کو چلاتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، آؤ آج وہاں جا کر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ دادی نے اپنی سہیلی کی بات سنی اور پھر وہ دونوں باہر چل پڑے۔ لوگوں سے پوچھ کر دادی اور اس کی سہیلی اپنے گھر کی پچھلی سائڈ پر آ چکی تھی۔ دادی اور اس کی سہیلی یہ دیکھ کر حیران تھی کہ وہ تو آمنہ تھی جو کھانا بیچ رہی تھی۔ دادی کو یہ دیکھ کر سخت غصہ آیا کہ ان کی پیٹھ پیچھے آمنہ یہ سب کر رہی تھی۔ ایک تو وہ لوگ غریب تھے، اوپر سے آمنہ پیسے لوگوں پر ضائع کر رہی تھی۔ دادی نے سوچا کہ اگر آمنہ کا کھانا بک رہا ہے تو یقیناً اس کے پاس پیسے بھی بہت آ رہے ہوں گے۔ دادی نے شیطانیت سے سوچا اور پھر گھر میں داخل ہوئی۔ شام ہو چکی تھی اور آمنہ کو نہیں معلوم تھا کہ دادی گھر آ چکی ہیں۔ دادی نے اس سے کہا، آمنہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، تم نے جتنے پیسے کمائے ہیں مجھے دے دو۔ یہ بات سن کر آمنہ نے جھٹ سے سارے پیسے اپنی دادی کو دے دیے۔ وہ اپنی دادی سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن اس کی دادی کو اس سے کوئی محبت نہیں تھی۔ دادی یہ پیسے لے کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے سوچا کل میں اپنی سہیلیوں کو اس سے پارٹی کرواؤں گی۔ اگلے دن صبح سویرے دادی دوبارہ گھر سے غائب ہو گئی اور اپنی سہیلیوں کے گھر چلی گئی۔ وہ پیسے یوں ہی اپنی سہیلیوں پر لٹا رہی تھی، جبکہ آمنہ نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اتنے پیسے کما لے گی کہ گھر اچھے سے چل جائے۔ گھر میں ابھی کافی چیزوں کی کمی تھی جسے وہ پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی دادی اس کے کمائے ہوئے پیسے ضائع کر رہی ہیں تو اسے بہت افسوس ہوا۔ اس نے سوچا میں اب دادی کو پیسے نہیں دیا کروں گی۔ سو یوں اس نے دادی سے روز کہا کہ آج تو کوئی کمائی ہی نہیں ہوئی۔ سو اس نے یہی حربہ آزمایا۔ وہ اپنی دادی کو یہی کہنے لگی، ویسے آمنہ تو بڑی میسنی ہے، تجھے کھانا بنانا آتا ہے، تو نے مجھے تو کبھی نہ بتایا۔ اب اگر کمائی نہیں ہو رہی تو کہیں اور کھانے کی ریڑھی لگا لے، لیکن پیسے مجھے روز چاہیے، دادی آمنہ سے کہنے لگی۔ آمنہ نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اسی لیے میں ریڑھی نہیں لگا سکتی، نہ مجھ میں کھانا پکانے کی ہمت ہے۔ دادی نے آمنہ کو بہت ڈانٹا اور دوبارہ اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ آمنہ نے ان کے جانے کے بعد اس جادوئی بیلن کا سہارا لیا اور کھانا بیچنے لگی۔ لوگوں کا ہجوم لگ گیا اور آج کافی کمائی ہوئی۔ اب آمنہ روز اسی طرح کرنے لگی۔ وہ اپنی دادی سے جھوٹ بولتی اور کہتی کہ آج تو کوئی کمائی ہی نہیں ہوئی۔ ایک دن دادی کی رات کو آنکھ کھل گئی۔ اس نے آمنہ کی الماری کی چیکنگ شروع کر دی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ آمنہ نے اپنے ڈھیر سارے پیسے اپنے کپڑوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ دادی نے وہ سارے پیسے رکھ لیے اور سوچا کہ اگر آمنہ کمائی نہیں کر رہی تو یہ سب پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ سو انہوں نے پلان بنایا کہ وہ کل چوری چھپے آئیں گی اور دیکھیں گی کہ آمنہ کا کھانا بکتا بھی ہے یا نہیں۔ یوں اگلے دن وہ اپنی دوست کے گھر چلی گئی اور دوپہر میں اپنے گھر کی طرف آئیں تو دیکھا لوگوں کی تو لائنیں لگی ہوئی تھی۔ انہیں شک ہوا کہ یقیناً آمنہ ان سے جھوٹ بول رہی ہے۔ اسے آمنہ پر شدید غصہ آیا۔ وہ غصے میں گھر میں آئی، لیکن اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے دیکھا کہ آمنہ بیلن سے کھانا حاصل کر رہی ہے۔ برتن اور کھانا خود بخود اس بیلن میں آ رہا ہے۔ دادی کو یقین ہی نہ آیا کہ ایسا اصل میں بھی ہو سکتا ہے۔ دادی کو آمنہ ہر بہت غصہ تھا، لیکن یہ وقت غصے کا نہیں تھا۔ وہ آرام سے سوچنے لگی کہ کیا کیا جائے۔ دادی بھی امیر ہونا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ بیلن کھانا دے سکتا ہے تو یقیناً اس سے کچھ اور بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ دادی لالچ میں آ گئی اور وہ اس بیلن کو امیر بننے کے خواب سوچنے لگی۔ وہ کسی طرح سے آمنہ سے یہ بیلن حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس دن بھی کافی کمائی ہوئی اور اس نے اپنی دادی سے جھوٹ بولا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کمایا۔ دادی نے رات کو آمنہ کے سو جانے کے بعد وہ بیلن نکالا اور اسے لے کر گاؤں میں دور چلی گئی۔ وہ اس بیلن سے جو کہتی وہ بیلن حاضر کر دیتا۔ دادی نے بہت سونا حاصل کر لیا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے گھر بھی جا رہی تھی۔ اسے اپنی پوتی کی بالکل فکر نہیں تھی۔ آمنہ کو جب پتہ چلا کہ اس کا بیلن غائب ہو گیا تو وہ بہت روئی۔ دادی بھی گھر سے چلی گئی تھی۔ آمنہ بہت پریشان تھی کہ اس کے پاس اب کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے اور اس کی جمع پونجی ختم ہو گئی۔ اب وہ پھر سے غریب ہو چکی تھی۔ اس کے پاس کھانے کو پیسے بھی نہیں تھے۔ وہ رویا کرتی تھی کہ اس کا جادوئی بیلن نہ جانے کہاں کھو گیا۔ کافی دن یوں ہی گزر گئے۔
آمنہ کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ روتے ہوئے اسی باغ میں آ گئی جہاں اسے وہ بیلن والی ملی تھی۔ یہاں سے اس نے بیلن کی ایک عورت سے خریدا تھا نا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر ایک پیاری سی لڑکی اس کے پاس آ گئی۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ آمنہ نے دیکھا تو حیران رہ گئی کیونکہ وہ لڑکی بالکل پری جیسی تھی۔ آمنہ نے اسے سب کچھ بتا دیا، شاید پری اس کی مدد کر دے۔ آمنہ نے بتایا کہ بیلن اور دادی دونوں غائب ہیں۔ یہ ساری بات سن کر پری کہنے لگی، آمنہ وہ بیلن تمہاری دادی نے ہی چرایا ہے، تم فکر نہ کرو، میں وہ بیلن واپس لے آؤں گی۔ یہ کہہ کر پری غائب ہو گئی۔ اس کے بعد وہ دادی کے پاس آئی جو اس وقت اپنی سہیلیوں کے گھر میں تھی۔ وہ دادی کو اٹھا کر پرستان لے آئی اور اسے پنجرے میں قید کر دیا اور اس کے بعد ایک بھوت کا روپ دھار لیا۔ دادی ڈر کے مارے چیخنے لگی، اگر تم نے آمنہ کو ستایا یا تنگ کیا یا اس بیلن کا اس سے غلط استعمال کیا اور یہ بیلن اسے واپس نہ دیا تو میں تمہیں مار دوں گا۔ وہ بھوت بن کر دادی کو ڈرانے لگی۔ دادی ڈر گئی تھی اور اس سے معافیا مانگ رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اب آمنہ کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گی۔ یوں پری آمنہ کے پاس آئی اور آمنہ کو ساری بات بتائی۔ اس نے بتایا کہ آمنہ، میں نے ہی وہ بیلن آپ کو دیا تھا۔ اس دن اس عورت کے روپ میں ہی تھی۔ آپ مجھے ایک اچھی بچی لگی تھی، اسی لیے میں نے آپ کو جادوئی بیلن دیا تھا تاکہ آپ اس سے امیر ہو جاؤ۔ پری کی بات سن کر آمنہ حیران رہ گئی۔ دادی واپس آ گئی تھی اور اس نے آمنہ سے معافی مانگی تھی۔ آمنہ نے دادی کو معاف کر دیا اور دونوں میں صلح ہو گئی اور اس کے بعد وہ دونوں مل کر کام کرنے لگی، مل کر کھانا بیچنے لگی اور بہت جلد امیر ہو گئے۔ اب دادی آمنہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔